न्यूज़नामा में खुशामदीद। मैं हूं एमन। बुलेटिन के आगाज पर नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। टैक्सों की भरमार से कानूनी सिगरेट्स का कारोबार सुकड़ने लगा। गैर कानूनी सिगरेट्स का धंधा रोज बरोज जोर पकड़ने लगा। सस्ते गैर कानूनी सिगरेट्स कौमी महासिल में कमी के साथ सेहत के हुकूमती एजेंडे को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाने लगे। गैर कानूनी सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए एफबीआर का तारीखी फैसला। अब सिर्फ एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड सिगरेट ही फरोख्त हो सकेंगे। फैसले से सिगरेट सेक्टर में सालाना 40% टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। सिगरेट सेक्टर में टैक्सों की चोरी मुल्की तरक्की की राह में हायल हो गई। गैर कानूनी सिगरेट इंडस्ट्री एक दिन में 21 करोड़ रुपए टैक्स चोरी करने लगी। फंड्स की कमी कई तरक्याती मंसूबों को फाइलों से आगे बढ़ने ही नहीं देती। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते अपने बुलेटिन की जानिब और सबसे पहले बात करेंगे। हर साल टैक्सों की बढ़ती शरह और एक्साइज ड्यूटी ने कानूनी और गैर कानूनी सिगरेट्स की कीमतों में फर्क कई गुना बढ़ा दिया। महंगे कानूनी सिगरेट्स की जगह सस्ते गैर कानूनी सिगरेट्स का मार्केट शेयर मुसलसल बढ़ रहा है, जिससे कौमी खजाने को सालाना 70 अरब रुपए से जायद नुकसान पहुंचने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पे दर पे टैक्सों से जहां कानूनी सिगरेट्स का कारोबार सुकड़ रहा है, वहीं गैर कानूनी सिगरेट्स का धंधा हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ रहा है। इस बारे में गुज़श्ता 2 माली सालों के दौरान सामने आने वाले आदादो शुमार अरबाब इख्तियार के लिए फिक्रमंदी का बायस होने चाहिए। माली साल 2018-19 के दौरान कुल 80 अरब सिगरेट स्टिक्स बनाई गईं, जिनमें से 65 अरब 10 करोड़ कानूनी तौर पर बनी, जिस पर हुकूमत ने 124 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। उस माली साल के दौरान कानूनी और गैर कानूनी सिगरेट की डिबिया की कीमतों में कम से कम फर्क 22 रुपए था। माली साल 2019-20 में हुकूमत ने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 93% बढ़ा दी, जिसका नतीजा ये निकला कि उस साल बनने वाली 81 अरब सिगरेट स्टिक्स में से कानूनी तौर पर 42 अरब 60 करोड़ स्टिक्स बनी, यानी गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 22 अरब कानूनी सिगरेट स्टिक्स कम बनी। यूं उस साल टैक्स भी कम होकर 116 अरब रुपए वसूल हुआ, जो इससे पहले वाले माली साल से 6% कम था। माली साल 2019-20 के दौरान कानूनी और गैर कानूनी सिगरेट की डिबिया की कीमतों में कम से कम फर्क 40 रुपए तक पहुंच गया। टैक्सों की भरमार से जहां कानूनी सिगरेट की डिबिया की कम से कम कीमत 62 रुपए 76 पैसे तक पहुंच गई है, वहीं गैर कानूनी सिगरेट की डिबिया 20 रुपए में खुलेआम फरोख्त होने लगी, जिससे एक तरफ हुकूमत का हेल्थ एजेंडा मुतासिर हुआ, वहीं कौमी महासिल में भी जबरदस्त कमी रिकॉर्ड की गई। गैर कानूनी सिगरेट्स के तेजी से फैलते हुए धंधे ने कौमी खजाने का सालाना नुकसान 77 अरब तक पहुंचा दिया है। सिगरेट इंडस्ट्री से मुताल्लिक टैक्स मामलात की सिमत दुरुस्त ना की गई तो ये टैक्स खसारा यहीं रुकने वाला नहीं। एफबीआर का तारीखी इकदाम गैर कानूनी सिगरेट्स का धंधा करने वाले माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गैर कानूनी सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त अब मुमकिन नहीं रहेगी। फैसले के मुताबिक अब सिर्फ एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड सिगरेट्स ही फरोख्त किए जा सकेंगे। फैसले पर अमल दरामद के लिए सिगरेट इंडस्ट्री में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा। इस फैसले का इतलाक जल्द अज जल्द कर दिया जाएगा। एफबीआर की तरफ से गैर कानूनी सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी को सिगरेट सेक्टर से हासिल होने वाले रेवेन्यू के मामले में गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। साबिक आईजी पुलिस शौकत जावेद का कहना है कि गैर कानूनी और स्मगलशुदा सिगरेट्स की रोकथाम के लिए पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। लाहौर से उमर याकूब की रिपोर्ट देखिए। जो करेगा गैर कानूनी सिगरेट का धंधा
اس کے لیے تیار کر لیا ہے FBR نے پھندا، کیونکہ یہ دھندا ہے بہت ہی گندا۔ یہی بات کہہ رہے ہیں سابق IG پولیس شوکت جاوید، جنہوں نے دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ حکومت اور FBR سنجیدہ ہوں تو سمگل سگریٹس کے کاروبار کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ FBR نے ایک بہت ہی احسن قدم اٹھایا ہے اور اس کی سمگلنگ پر پابندی لگائی ہے۔ تو پاکستان میں جو سمگلنگ ہوتی ہے وہ پاک افغان بارڈر سے ہوتی ہے، اور اب جب کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان آرمی نے بہت انیشیٹو لے کے بڑا اس کو فینس کرنا شروع کر دیا، تو اس صورت میں کنٹرولڈ پوائنٹس ہوں گے جہاں سے اب کراسنگ ہو سکتی ہے۔ تو ان کنٹرولڈ پوائنٹس کے اوپر کسٹمز کا عملہ ہوگا، FC کا عملہ ہوگا، FBR کے دیگر یونٹس وہاں پہ ہوں گے اور ان قوانین پر عمل درآمد کرائیں اور سمگلنگ کی روک تھام کریں۔ سابق IG شوکت جاوید کا کہنا ہے غیر قانونی سگریٹ کے کاروبار میں چند لوگ ہی ملوث ہیں، جن پر ہاتھ ڈال کر یہ مکروہ دھندا ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف 35 سے 40 لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے پتہ ہے سب کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان 35-40 لوگ جو اس غیر قانونی کاروبار میں کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان پر اب سخت ہاتھ ڈالا جائے۔ اور یہ دونوں ایک خاص خطے میں مخصوص ہیں یہ لوگ، وہ آزاد کشمیر ہے اور ہمارا خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے۔ تو FBR کا اپنا ایک انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن کا ڈائریکٹریٹ ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ زیادہ تیز کر دے۔ سابق IG شوکت جاوید نے غیر قانونی سگریٹس کی روک تھام کے لیے میڈیا کے کردار کو بھی اہم قرار دیا۔ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا میڈیا بہت کام کر سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جرنلزم، جو اس طرح کا ہوتا ہے، جو کیمرے کے ساتھ آپ چلے جاتے ہیں کسی دکان پر اور جا کے ان سے خریدتے ہیں اور پھر اس کو پکڑواتے ہیں، ساتھ محکمے کے افراد ہوتے ہیں، تو محکمے والے بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اور دکاندار بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا۔ سابق IG شوکت جاوید کا کہنا تھا کہ غیر قانونی سگریٹ انڈسٹری کے خلاف پہلی بار حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ سالانہ 70 ارب روپے سے زائد ٹیکس چوری کا معاملہ ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ایک سگریٹ پیکٹ کی کم از کم قانونی قیمت ہے 63 روپے، پھر 200 سے زائد برانڈز 20 سے 40 روپے میں کیسے بکتے ہیں؟ سگریٹ کی فروخت پر ٹیکس چوری سے، جو ملک کو سالانہ 77 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ یہ حکومتی مالیاتی اہداف کی راہ میں رکاوٹ ہے اور صحت عامہ کی سہولیات میں کمی کی بڑی وجہ۔ اب خسارہ بس خدا۔ بریک کے بعد خوش آمدید، اور اب بات کریں گے غیر قانونی سگریٹ مارکیٹ قومی خزانے کے لیے ایک رستہ ہوا ناسور بن چکی ہے۔ ٹیکس نیٹ سے باہر سگریٹ انڈسٹری کے باعث سالانہ 70 ارب روپے سے زائد محاصل کا نقصان ہو رہا ہے۔ قومی خزانے کو ہونے والا یہ خسارہ پاکستان جیسے ملک کو کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جسے کئی بنیادی انسانی ضروریات کی کمی کا سامنا ہے۔ مناسب فنڈز حاصل نہ ہونے کے باعث تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے بہت سے منصوبے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے۔ اعداد و شمار کے مطابق غیر قانونی سگریٹ انڈسٹری سے سالانہ 70 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ قومی خزانے کو سالانہ 70 ارب روپے سے زائد کے اضافی محاصل ملیں تو 550 سے زائد اسپتال تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ 35 بیڈز پر مشتمل اس طرح کے ایک اسپتال کی تعمیری لاگت تقریباً 13.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ان اسپتالوں میں روزانہ 34,000 مریضوں کو صحت کی سہولیات مہیا کی جا سکتی ہیں۔ غیر قانونی سگریٹ انڈسٹری سے سالانہ 70 ارب روپے سے زائد کا ریونیو حاصل کیا جا سکے تو اس سے 22 اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹیز تعمیر کی جا سکتی ہیں۔ 10,000 طلبہ پر مشتمل ہر ایسی یونیورسٹی میں سالانہ 2.25 لاکھ طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی آبادی آج بھی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ ہر سال 70 ارب روپے سے زائد کے اضافی محاصل ملنے سے پسماندہ علاقوں میں 38,500 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اس اضافی رقم سے 7,70,000 گھروں میں سولر پینل لگا کر بجلی کی کمی پوری کی جا سکتی ہے، جس سے تقریباً 50 لاکھ افراد فائدہ اٹھائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے بہتر پاکستان کا حصہ بنیے، کیونکہ اب خسارہ بس خدا رہا۔
हमारे बुलेटिन और इससे जुड़ी खबरों से मुतालिक मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.behtarpakistan.com। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।